بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوعات تو اور بھی ہیں اور بہت اہم ہیں. ملک ریاض کا معاملہ ہے کہ دراصل اس میں قصہ کیا ہے، اور شیخ مجیب الرحمن اور عمران خان کا اور بھٹو کا موازنہ کیا جا رہا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس وقت سب سے بڑا موضوع سوشل میڈیا ہے. اخبار نویس نصر جاوید کا کہنا ہے کہ ایک بہت بڑی فائر وال نصب کی جا رہی ہے، جس کے بعد پاکستان میں ایک طویل خاموشی ہوگی، یعنی سوشل میڈیا تک رسائی ختم ہی ہو جائے گی. ایسی ہی بات دو دن پہلے نجم سیٹھی صاحب نے کہی تھی. اس اضافے کے ساتھ کہ لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوں گی. اس میں کچھ اور معلومات بھی ہیں. فیس بک کے ذریعے لوگ کاروبار کر رہے ہیں. اربوں روپے کی آن لائن معیشت ہے جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہے. اگر ان کو بلاک کر دیا گیا تو بڑے پیمانے پر بے روزگاری پھیلے گی. ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے میں اس معاملے میں زیادہ تامل کا اور پریشانی کا شکار کبھی ہوا نہیں. حکومت نے پوری کوشش کر کے اور نواز شریف صاحب نے کوشش کر کے اداروں میں ہمارا مقاطع کرا دیا، دروازے بند کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک اور دروازہ کھول دیا، اور یہ دروازہ بند ہو گیا تو اور بہت دروازے کھلیں گے. اس کی فکر الحمدللہ بالکل نہیں ہے. بہت کوشش کی گئی ہے اصل میں. جہاں سے مسئلہ زیادہ سنگین ہوا، پہلے بھی سوشل میڈیا کے سے ناخوشی تھے. ظاہر ہے سوشل میڈیا سے تو لوگ ناخوشی ہوں گے ان غیر ذمہ دار چیزوں کے علاوہ، خرافات کے علاوہ جو ہم سب دیکھتے ہیں اور جو کوئی معقول آدمی پسند نہیں کر سکتا. خبریں تو ہمیں سوشل میڈیا سے ہی ملتی ہیں. مین اسٹریم میڈیا تو سربسجود ہو گیا ہے، خوفزدہ بھی بہت ہے، اور اس کے منہ میں لقم بھی ظاہر ہے حکومت ہی ڈالتی ہے. تو سوشل میڈیا واحد راستہ رہ گیا ہے. بہرحال جب حکومتیں ابتلا میں پڑنے والی ہوتی ہیں، خاص طور پہ ایک ایسی حکومت جس کی کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں ہے، تو وہ ایسی حرکتیں کیا کرتی ہیں. میرا نہیں خیال اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ غالباً آخری راؤنڈ ہوگا، جو کچھ زیادہ بھی طویل بھی ہو سکتا ہے، چند ماہ کا ہو سکتا ہے 1 سال تک ہی پھیل جائے. لیکن یہ ہے کہ اس سے معیشت برباد ہوتی رہے گی، مہنگائی بڑھتی رہے گی، بے چینی بڑھتی رہے گی، اور ایک بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے بعد لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہم دیکھ چکے ہیں بہت سی جگہوں پہ، اور بہت سی جگہوں پہ دیکھ لیں گے. لوگ خوش تو اس حکومت سے ہو سکتے ہی نہیں، کسی طرح سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ ان پالیسیوں سے خوش ہو سکتے ہیں. غزہ پہ کھیل کے میدانوں تک میں جھنڈا لہرانے پر سختی کی گئی، اور دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ خاموش ہیں اس پر. اور جو کوئی اس پہ احتجاج کرتا ہے، جو کچھ ڈی چوک کے دھرنے پہ کیا گیا، وہ سب لوگ غصہ جو ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے اور آخر پھٹ پڑتا ہے. بھٹو نے بھی بڑی کوشش کی تھی. 329 آدمی قتل کیے گئے تھے، 30-40 ہزار جیلوں میں پڑے تھے، اور جیلوں میں پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بعض کے ساتھ اتنا بھیانک سلوک کیا گیا تھا کہ اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات آج ہی ہو رہے ہیں. اور انسان کی ایک مجموعی یادداشت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور آدمیوں کو جو سامنے کا مسئلہ ہے وہی سنگین لگتا ہے. بھٹو کے دور میں ایسے ایسے المناک واقعات ہوئے، میں اس سے الگ سے بات کر رہا ہوں. حالانکہ وہ مقبول بھی تھے اور وہ جیت بھی سکتے تھے الیکشن، اور ان کی کوئی کنٹریبیوشنز بھی تھیں، اور وہ دنیا کو سمجھتے بھی تھے. اب لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ نے دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہوا، اور یہی انجام شریف خاندان کا ہونے والا ہے. اس سے کوئی مختلف نہیں ہوگا. خدا کرے کوئی کسی کی جان نہ جائے اس میں، لیکن بہرحال یہ ملک ان کا نہیں رہا. اب انہوں نے اس ملک سے، اس قوم نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا، انہوں نے اس قوم سے ہاتھ اٹھا لیا. وہ اپنا سرمایہ باہر لے گئے، ان کا کاروبار کرنے والے ملک سے باہر چلے گئے. یہ ان کی آخری کوشش ہے، اور یہ کوشش ناکام رہے گی. وہ عمران خان کے ٹویٹ سے جھگڑا جو ہے وہ بڑھ گیا. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ انہوں نے جو کہا کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی، اور کوشش یہ کی گئی کہ عمران خان
اسے لا تلقی اختیار کر لے، اسے ڈیلیٹ کر دیں، اسے ہٹا دیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے۔ لیکن عمران خان نے اس سے انکار کر دیا ہے۔ حکومت ڈٹ گئی ہے، اور ظاہر ہے حکومتوں میں تو اپنی طاقت کا زوم اور نشہ ہوتا ہے، لیکن عمران خان بھی تو کم نہیں ہے۔ عمران خان ڈٹ جائیں تو ڈٹ جاتے ہیں، اور اب کور کمیٹی نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے اور تائید کر دی ہے، لڑائی اب زیادہ تیز ہوگی۔ عمران خان نے اپنے اس میں ٹویٹ میں حمید الرحمن کمیشن رپورٹ کا حوالہ دیا تھا اور اصرار کیا تھا لوگوں سے کہ اس کو پڑھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیخ مجیب الرحمن زیادہ ذمہ دار تھے یا یحییٰ خان زیادہ ذمہ دار تھے۔ تو ظاہر ہے کہ بھائی مطلب سیاست میں فوج کی ایک سے ضرورت سے زیادہ مداخلت، ایک کام وہ ہے جو فوج کی ذمہ داری ہے ملک کا دفاع کرنا۔ میں اس میں یعنی اگر یہ فوج سیاست میں نہ ہوتی تو ہم لوگ اسے خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے، یعنی جو کچھ سیاچن میں جس بہادری سے مقابلہ کیا ہے، کوئی انڈیا کے ساتھ اس کا موازنہ ہی نہیں ہے، اور ٹیررزم کا بھی جس طرح مقابلہ کیا ہے۔ مجھے اس کے لب و لہجے سے ویسے اختلاف ہے، میرا خیال ہے کہ مختلف لب و لہجہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس پہ جو نشر کیا گیا، جو مشورہ دیا گیا، جو بیان جاری کیا گیا، اس کا لب و لہجہ مختلف ہو سکتا تھا۔ اس میں یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے جو بعض غیر ذمہ دار لوگ دیتے ہیں کہ پوری فوجی قصور، قصور فوج میں ایسے لوگ ہیں جو جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں۔ آپ کو لیڈرشپ سے اختلاف ہے اور آپ اپنے اختلاف میں بالکل حق بجانب ہیں، آپ کی شخصیات سے اختلاف ہے، اس میں حق بجانب ہے، لیکن آپ اپنا مقدمہ نہایت شائستگی سے زوردار طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کا پورا حق ہے۔ مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیتیں حوالے بعض لوگ بہت دیتے ہیں، مگر توفیق کم ہوتی ہے لوگوں کو اس پہ غور کرنے کی۔ مظلوم کو اللہ نے اونچی آواز میں بولنے کا حق دیا ہے، مگر اونچی آواز میں بولنے کا، مگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب دوسرے لوگ باز آ جائیں تو باز آ جاؤ۔ اس کا ایک راستہ، میں ہمیشہ خان صاحب سے میں نے کہا کہ ایک راستہ حریف کے لیے کھلا رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں تاثر ہونا چاہیے کہ بھائی جب آپ کو اقتدار حاصل ہوگا، قوت حاصل ہوگی تو آپ انتقامی رویہ اختیار کریں گے۔ احتساب ایک چیز دیگر ہے اور انتقام ایک دوسری چیز ہے۔ انتقام جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ بس زیادہ سے زیادہ انتقام لے سکتے ہیں، اپنی زندگیاں بھی ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی، اور ملک کا بھلا نہیں۔ حکومت کا مقصد کیا ہے؟ حکومت کا مقصد یہ ہے عام آدمی کی بھلائی، پسے ہوئے غریب، مظلوم، درماندہ لوگ، ان کی نجات۔ حکومت کا کام ہے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، ملک کا دفاع کرنا، ٹیکس جمع کرنا، انصاف کرنا، اور جدید معیشت کی تعمیر کرنا نظام انصاف کے ساتھ۔ باخبر سمجھے جانے والے جو صحافی ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی جائے گی سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر یا ایکس، ٹویٹر کیا اچھا نام تھا مگر یہ کہ وہ آپ کو پتہ ہے ہر نئے آدمی کو نئی بات سوچتی ہے، ایکس اس کا نام رکھ دیا۔ اب صرف وی پی این کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، یہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اب دیگر پلیٹ فارمز کو بھی بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ کوئی فائر وال نصب کر دی جائے گی جس سے یوٹیوب میں دیگر پلیٹ فارم تک رسائی ختم یا بہت محدود ہو جائے گی۔ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ سے قربت رکھنے والے ایک صحافی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ گرفتاریاں بھی ہوں گی سوشل میڈیا سے متعلق۔ چند روز پہلے فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا جس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ غیر ملکی اسپانسر، غیر ملکیوں کے ایما پر یعنی کام کرنے والے جو ہیں وہ آرمی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ غیر ملکیوں کے خلاف اگر چلا رہے ہیں اس کے شواہد جمع کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں، تو بالکل سادہ بات ہے، کون اس کی اجازت ہے؟ یہ بات درست ہے کہ انڈیا صورتحال سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اگر آپ انڈین میڈیا دیکھتے ہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اور اس کا انڈیا کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس باہمی کشمکش کا ہمیشہ داخلی پالیسی جو ہے وہی اس طرح کے اس میں جب پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں تو اسی سے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں، اور انڈیا تو ظاہر ہے تلا ہوا ہے پہلے دن سے۔ اس نے کہا تھا نہرو نے کہ شبنم کے قطروں کی طرح جنہیں سورج کی اولین شعائیں تحلیل کر دیتی ہیں پاکستان ختم ہو جائے گا۔ پاکستان تو ختم نہیں ہوا، 2 لخت ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک مسلمان ملک بنا نا۔
الٹیمیٹلی وہ انڈیا کے ساتھ نہیں جائے گا. یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں. جو لوگ بنگالیوں کو سمجھتے ہیں وہ یہ خوب جانتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ انڈیا کے ساتھ نہیں جائے گا. اور جو بیج بو رہے ہیں نفرت کا نریندر مودی، اس پہ خود اب وہاں بیداری پیدا ہو رہی ہے، اور وہ انڈیا کو توڑنے کا راستہ ہے. جن لوگوں نے کبھی تاریخ پڑھی ہے اور توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ اس پہ غور کیا ہے، ان میں سے اکثر کا خیال یہ ہے کہ انڈیا ایک وحدت کے طور پہ برقرار رہے گا نہیں، کبھی رہا ہی نہیں ہے. 3000 برس پہلے رہا تو کیا رہا، اس کے بعد راجواڑے رہے یا غیر ملکی حکومتیں رہیں. اور آزادی تو راس نہیں ہے برہمن کو، کیونکہ اس میں دوسروں کو کچل دینے کی خواہش ہے. کبھی تاریخ میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات انڈیا کے اچھے نہیں رہے. اور وزیرستان کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے جو گاندھی ان کے سب سے زیادہ سوجھ بوجھ والے لیڈر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی سرحد بامیان تک ہے. اور بامیان کیا، یعنی جو غوری کا مارکہ ہوا تھا پہلا، تو وہ کس لیے ہوا تھا؟ محمود غزنوی کا کس لیے ہوا تھا؟ اس لیے کہ یہ لوگ وہاں غزنی کی سلطنت کو تباہ کرنا چاہتے تھے، آئے دن اس پہ حملے کرتے تھے. اور غوری نے بھی جو حملہ کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ غزنی کی سلطنت کا کچھ حصہ جو ہے وہ راجہ پتھورا جسے کہتے ہیں، اس نے شامل کر لیا تھا اپنی حکومت میں. آج پنجاب کی صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہی ہے. نون لیگ نے تو کبھی نہیں کی. یہ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے بعض کارکن بھی بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ کرتے رہے. پی ٹی آئی اس نے نون لیگ نے تو کبھی نہیں کی کردار کشی کبھی کسی کی. اب اس میں کتنی مثالیں ہیں جو بالکل آشکار ہیں، جن کا بار بار حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. محترمہ بے نظیر کو اور ان کی والدہ تک کو تو بخشا نہیں ہے، اور کیا کیا گھنونے الفاظ استعمال کیے، اور کیا شیخ رشید کی ڈیوٹی تھی، اور کس طرح کی گندی غلیظ گھٹیا زبان وہ استعمال کرتے تھے. وہ نکال کے دیکھیں، جو لوگ اسمبلی جاتے ہیں وہ ریکارڈ نکال کے دیکھیں کس قدر شرمناک گفتگو کی جاتی تھی. اور وہ آنکھیں ان کی بھر آتی تھی بے نظیر کی، اور جگہ جگہ انہیں چکر لگوائے جاتے تھے. بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے عدالتوں میں وہ حاضر ہوتی تھیں. ہاں جی. ویسے تو مطلب قابلی کو بھی کمال ہے کہ ان کے باپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ جا کے گود میں بیٹھ گئے ان کے. بیٹھے ہوئے اب چودھری شجاعت ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. عثمان بخاری نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے ذہن میں یہ ذہن کی جگہ اب دماغ کا لفظ استعمال ہونے والا ہے. لسانی افلاس بہت پھیل رہا ہے. دماغ جو ہے، دماغ نہیں ہوتا، ذہن ہوتا ہے. ذہن میں 9 مئی جیسا ایک اور پلان ہے. عمران خان کے سوشل میڈیا کارکنوں پر پوری قوت سے اس وقت حملہ کیا جا رہا ہے. بادل کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو سپورٹ کرنے والے سوشل میڈیا کو پر قابو اگر پا لیا گیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی ان کا علاج ہے. اس کے لیے یہ نقطہ یاد رکھیے، جو نرم خو لوگ زیادہ نرم الفاظ استعمال کیے جائیں، جو ان سے مدد لی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، مخبر بھی ہیں، اور مطلب ڈبل ایجنٹس بھی ہیں کہ اگر حالات سازگار ہوں تو عمران خان کا ساتھ دیا جائے، اور اگر حالات سازگار ہوں تو پھر وہ یہ دوسروں کے ساتھ رہو رسم رکھی جائے. ٹروجن ہارس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جس کے لیے حکومت جو ہے وہ کتنی پرجوش ہے وہ ڈیلیٹ کرانے کے لیے. اس کا اندازہ آج وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کے بیان سے لگایا جا سکتا ہے. انہوں نے ایک بار پھر پی ٹی آئی حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کی اور کہا کہ بغاوت کو چھوڑیں، تناؤ کم کریں، ٹویٹ تو ڈیلیٹ کریں. ہم کہتے ہیں بات کریں، وہ کہتے ہیں تم سے بات نہیں کریں گے. ظاہر ہے 17 سیٹوں والی حکومت سے کون بات کرتا ہے، مگر مصدق ملک صاحب کہتے ہیں ہم سے بات نہیں کریں تو کیا دیواروں سے بات کریں گے؟ دیواروں سے کیوں بات کریں گے؟ ان سے بات کریں گے جنہوں نے فیصلے کیے ہیں، جو فیصلے کر سکتے ہیں.
اور تنظر وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، امریکہ سے تو بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے قطعاً۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ امریکہ کے خلاف مازاداری بند کر دینی چاہیے، ایک لانگ ٹرم پلان ہونا چاہیے کہ امریکہ سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر کی جا سکتی ہے، جب آپ اپنے آپ کو بلیک میلروں کے سامنے کمزور ظاہر کرتے ہیں، جو خواجہ آصف نے کیا، جو وزیر اعظم نے 20 بار کیا، جو اور لوگوں نے کیا، جو عملی طور پر پوری حکومت نے کیا، تو بلیک میلر تو آپ کو نہیں کبھی معاف کرے گا۔ وہ اس نے کہا تھا ہنری کیسنجر نے کہ امریکہ کی دشمنی ایک مصیبت ہے، لیکن اس کی دوستی اس سے بڑی لعنت ہے۔ سیدہ عابدہ حسین بتایا کرتی ہیں کہ اسی مفہوم کا فکرہ انہوں نے ان سے بھی کہا جب وہ پاکستان کی سفیر تھیں۔ عمران خان کے خلاف بغاوت کا ایک نیا مقدمہ قائم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پچھلے سال جون میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اور ایک پروپیگنڈا کیا تھا، پی ٹی آئی کے خلاف ایسا ہی ماحول بنایا گیا تھا۔ اس وقت پی ڈی ایم حکومت نے وزیر داخلہ ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ عمران خان۔ اب یہ بات نہیں کہتے وہ، اب وہ کہتے ہیں مجھے ان سے کوئی نفرت نہیں ہے جی، اندر خوف بھی بہت ہے، بلکہ ہڈیوں کے گودے تک خوف جو ہے ہمارا ہوگا کیا۔ میں ویسے خان صاحب سے ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ وہ خوف پیدا نہ کریں، ایک قانون کی حکمرانی اور چیز ہے اور انتقام بالکل اور چیز ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا بھی تھا رانا ثناء اللہ نے کہ 9 مئی کی پلاننگ کے معاملے میں ان کی اپنی آواز میں ایک آڈیو موجود ہے عمران خان کی، گویا کو کوئی اشارہ یہ تھا کہ وہ کوئی انسٹرکشنز دے رہے۔ 1 سال گزر گیا تو وہ آڈیو کہاں ہے؟ کہاں بے سیاستدانوں کی گفتگو عجیب ہے، عجیب گفتگو ہے، کبھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب یہ سچ بول رہے ہیں اور کب بالکل صریح غلط بیانی کر رہے ہیں۔ عمران خان کے مخالف اخبار نویس جو ہیں وہ حکومت کو جوش دلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیسی پوچھ اور کیسی چھوٹی اور گھٹیا جنگ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان پہ مزید سختی کریں۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں عمران خان کو ڈیل کوئی نہیں دے گا، یعنی جو وہ اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں وہ نہیں ہونے والا۔ عمران خان ہر بات کر جاتا ہے، وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ، وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا نہیں باقیوں کا منہ بھی بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہو نہیں رہا۔ کامیابی کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں خان کی اور اس کی ٹیم کی ہے۔ اس بات کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ناکام ہونے کا طعنہ دیا جائے، اسے بھڑکایا جائے، ہاں جی، بغض چھپتا تو نہیں ہے نا۔ دوسری طرف عمران خان بار بار پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی تعریف کرتے ہیں، اس کی پیٹھ تھپکتے ہیں، اسے حوصلہ دلاتے ہیں۔ انتظار وکیل صاحب مشہور اپنے انتظار پنجوتا صاحب نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ سوشل میڈیا ٹیم پی ٹی آئی کا سب سے اہم حصہ ہے، بالکل سب سے اہم حصہ ہے، شائستگی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ جیسے بار بار عرض کرتا ہوں، دلیل طاقت دلیل میں ہوتی ہے، دشنام میں نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی، اور وہ دشنام کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ ماضی میں اس موضوع پر نواز شریف کی بہت تقریریں موجود ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان کے گن گاتے ہیں، وہ گن گاتے ہیں اور اسے حب وطن کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، جو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی اکثریت تو اسے ملی تھی، اقتدار تو اس کا حق تھا، اور یحییٰ خان جیسا پاگلوں کا ٹولہ نہ ہوتا جو اس کا ارد گرد جمع تھا، اور وہ خود بھی نیم پاگل تھا، تو وہ تو بہت جلدی ناکام ہو جاتا۔ وہ تو اس کی قوم نے اسے قتل کر ڈالا، بہت برا ایڈمنسٹریٹر تھا۔ وہ کارخانے میں ایک میں لگ گئی ایک دفعہ، بہت ساری آگ باگ بھی لگ گئی، کوئی ہڑتال بھی ہو گئی، آگ کا تو میں شیور نہیں ہوں لیکن ہڑتال ہو گئی، تو نوٹوں کی بوری بھر کر لے گیا پیسے دینے کے لیے، یہ حال تھا اس کا، ہاں جی، ایڈمنسٹریشن۔ وہ تو ایک اوریٹر تھا، مشتعل مزاج آدمی تھا، اور بنگالی قوم پرستی کی طاقتور تحریک تھی۔ مریم نواز بھی ٹویٹ کرتی رہی ہیں، نعرے لگواتی رہی ہیں، یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے، اس میں عمران خان مورد الزام کیوں ہیں؟
فارسی میں کہتے ہیں گناہ ہیس کے شہر شماش نیز بھی کنن. یہ گناہ تو وہ ہے کہ جو شہر میں بہت لوگوں نے کیا ہے لیکن اتفاق رائے عمران خان کے خلاف ہے. ڈرے ہوئے اس کے حریف اور اسٹیبلشمنٹ یکزباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف. ان کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. انہیں اقتدار سونپا گیا. اور کس طرح سونپا گیا, کس طرح, ذرا غور تو کیجیے. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے ملک کے عوام سے چھپائی جانے والی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ بھارتی جریدے میں چھپی. یہاں سے سمگل ہو کر انڈیا گئی. یہاں نہیں چھاپنی. جہاں الگ نے کہا تھا اس میں کیا رکھا ہے, اس سے زیادہ تو اخبارات میں چھپ چکا ہے. تو چھپ چکا ہے لیکن وہ رپورٹ ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے, لوگوں کے علم میں ہونی چاہیے تھی, اس کی بنیاد پہ کارروائی ہونی چاہیے تھی. آخر وہاں کچھ لوگوں نے گڑبڑ کی تھی, خاص طور پہ جنرل نیازی نے, اور جنرل نیازی نے تو ایسی خرافات کی تھی اور کچھ اور لوگوں نے. تو فوج اس ملک کا حصہ ہے, اچھے لوگ بھی ہیں اس میں بہت اور برے لوگ بھی ہیں, اور طاقت کا نشہ بھی ہوتا ہے. اور پھر بھٹو صاحب نے ٹکا خان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا کیا میسج دیا, یہ نہیں دو مسلمان ملک ہیں ان کے درمیان تلخی ہو گئی, ایک ملک دو حصوں میں بٹ گیا, تو اس کی الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے, مصالحت ہونی چاہیے, زخموں کو مندمل کیا جانا چاہیے. جب زخموں پہ نمک چھڑکا جاتا ہے یا انہیں یاد رکھا جاتا ہے, فارسی کے شاعر نے کہا تھا فردوسی نے کہ جو اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے اس کے زخم ہمیشہ ہرے رہتے ہیں. 26 مئی کے ٹویٹ کے بعد عمران خان صاحب کا جو 26 مئی کا ٹویٹ ہے, تحریک انصاف پہلے تو 3-4 دن تک دفاعی پوزیشن اس نے اختیار کی اور کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے عمران خان کے ماں پر ہوا ہو. فارمیشن کانفرنس کی کمانڈر کانفرنس کی خبریں جب پی ٹی آئی تک پہنچی تو عمران خان کے حمود الرحمان کوشچن کے بارے میں وہ ٹویٹ سے کچھ پیچھے ہٹے تھوڑا سا. اور ویسے تو یہ واقعہ ہے کہ وہ عمران خان کا تو نہیں ہے بنایا ہوا, یعنی عمران خان نے یہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا یہ ضرور کہا, تو یہ تو نہیں کہا کہ اس انداز میں کریں اس کو. ظاہر ہے یہ لوگ سب سمجھتے ہیں جب عدالت میں جائے گا, اگر کوئی انصاف کرنے والی عدالت ہو, اگر کوئی نظام انصاف ہو, تو عمران خان تو اس میں سے صاف نکل جائیں گے مکھن سے بال کی طرح. گزشتہ شب سے کل رات سے پی ٹی آئی نے پھر اپنا مدافعانہ رویہ چھوڑ کر سخت رویہ اختیار کر لیا ہے. کور کمیٹی کے اجلاس نے بھی مطالبہ کیا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ شائع کی جانی چاہیے. ان میں سے جو لوگ موجود ہیں آج بھی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ایسے تو کچھ چند ہی لوگ ہوں گے, لیکن جن لوگوں نے نفرت کی آگ وہاں بھڑکائی, یہ ٹھیک ہے وہاں غیر بنگالی قتل کیے گئے, اس میں بھی مقدمے میں آپ کو جب اعتدال اور انصاف سے کام لیتے ہیں, جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کی آواز میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے, وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے. اقبال نے کہا تھا پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو دل سے جو بات نکلے, جو سچی بات ہو, اس کا اثر ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے ملک 2 لخت کیوں ہوا تھا. عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. انہوں نے لوگوں کو بلا کر ڈانٹا ہے کہ میرے بیانیے کو اگر آپ نہیں اپنا سکتے تو پارٹی چھوڑ دو. پارٹی میں پی ٹی آئی میں تنظیم نو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, کسی وقت بھی بڑے اہم عہدیدار فارغ ہو سکتے ہیں جو عافیت پسند ہیں. پی ٹی آئی کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مفاہمت پسند ٹولہ جو ہے بشمول علی محمد خان, علی محمد خان آپ کو تقریروں میں بڑے زوردار نظر آتے ہیں, بڑے کمزور آدمی. کچھ لوگوں کو یقین دہانی کرا چکے تھے کہ ہم عمران خان کے اکاؤنٹ سے ہونے والی ویڈیو ڈیلیٹ کرا دیں گے. علی محمد خان نے رؤوف حسن کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا, تو وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. ویڈیو ڈیلیٹ کرانے کے معاملے میں پر پیش رہے. کور کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا تو یہ ایجنڈا پیش کر دیا کہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے ہونے والی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا جائے, ورنہ تحریک انصاف کے لیے بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے. لیکن پھر کور کمیٹی ہی کے بعض ارکان اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس ویڈیو میں غلط کیا ہے. غلط اس کا لفظ ہے تو غلط ہی ہے جی.
بالخصوص دو افراد حماد اظہر اور اعظم سواتی نے. دیکھیں نا جب آپ زخم لگاتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے. آپ نے اعظم سواتی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے حماد کے بزرگ والد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ نیک نام سیاستدانوں میں سے ایک ہے. انہوں نے بطور گورنر کے، یعنی اگر ان کا موازنہ ہو سکتا ہے تو سردار عبدالرب نشتر کے ساتھ ہو سکتا ہے. خیر وہ تو بہت ہی بڑے آدمی تھے. سردار عبدالرب نشتر کے بیٹے تو سائیکلوں پہ سکول جایا کیا کرتے تھے. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ پاکستان کو 1971 کی طرز کے سنگین داخلی چیلنج سے بچانے، تاریخ سے سبق حاصل کرنے اور عوام کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو فوری طور پر منظر عام پر لایا جانا چاہیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پی ٹی آئی اور عمران خان سے منسلک تمام کیسز سے الگ ہو جائیں. یہ تو بالکل جائز مطالبہ. قاضی صاحب کا بیٹھنا عدالت میں ایک حیرت انگیز بات ہے. واضح فریق ہیں، وہ اعلان کردہ فریق ہیں، اس کے خلاف فیصلے دے چکے ہیں. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے اس سے پہلے کہ ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے کہ انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے، بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ ان کے وقار کے، منصب کے تقاضوں کے اور انصاف کے خلاف ہے. اعظم سواتی نے علی محمد خان اور رؤوف حسن سے کہا اس ویڈیو میں جو غلط ہے وہ ہمیں بتا دیں، پھر ہم اسے ڈیلیٹ کر دیں گے. آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں ہوگی، بلکہ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا کو مزید جارحانہ رویہ اپنانے کا کہہ دیا گیا. جیل سے عمران خان کی جانب سے بھی یہی پیغام انتہائی سخت الفاظ میں دیا گیا کہ مفاہمت اور منافقت کے سب باب اب بند ہیں. عمران خان کا پیغام آتے ہی پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین نے بیان جاری کیا. بیان میں پڑھتا ہوں. عمران خان کیوں کہتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھو؟ اس لیے کہ اس وقت بھی آئین معطل تھا، آج بھی آئین معطل. آج پاکستان کی ساری ہائی کورٹس نے لکھ کر دیا کہ نظام انصاف میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری ایجنسیز ہیں، اور جب ہم انہیں انکار کرتے ہیں تو ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. شعیب شاہین آج کل بہت کھل کر بول رہے ہیں. ناانصافی بھی تو ان کے ساتھ بڑی ہوئی نا، انہیں ریڈیکول بھی کرنے کی کوشش کی گئی اور پارٹی کے اندر سے بھی ریڈیکول کرنے کی کوشش کی، جو بڑی زیادتی کی بات تھی. تو وہ ایک اسٹیٹ آدمی ہیں، اس آدمی کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں ہونا چاہیے. اور حال یہ ہے ان کے حریف جو ہے عدالت میں نہیں آتے. جیسے اپنے اعجاز الحق صاحب ہیں، بھاگ گئے شوکت بصرہ کا مقابلہ کرنے سے. اعجاز الحق میں اگر رتی برابر بھی احساس ہے، رتی برابر بھی اپنا عزت نفس کا احساس ہے، تو انہیں مستعفی ہونا چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے تم آپ کے والد گرامی کی قبر پہ کھڑے ہو کے میں حلف دیتا ہوں. دیکھیے ملزم پہ تو بار ثبوت ہوتا ہے. اعجاز الحق کو تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ جیتے ہیں، ان سے تو صرف حلف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو دینا حلف، ورنہ کیا ہے اس قومی اسمبلی کی رکنیت کی جعلی اپنی ممبرشپ کی حیثیت ہے. عارف علوی بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اب آپ عارف علوی کا کیا کریں گے؟ ثابت صدر کا کیا، کون سا مقدمہ اس پہ بنائیں گے؟ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھو، تو کیا غلط کیا؟ کمیشن تو آپ کا بنایا ہوا ہے. یہ ایک اور اہم بات ہے. اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے صحافی جو ہیں وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ علوی کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. کیا گھیرا اس کے خلاف آپ تنگ کریں گے؟ آپ صدر کو جیل میں ڈالیں، ساری دنیا میں آپ کی جگہ صحیح ہوگی. انہیں گرفتاری اور مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، کر لیں. سینکڑوں اور آدمیوں کو، ہزاروں اور آدمیوں کو گرفتار ہوا. تو بہرحال پی ٹی آئی کور کمیٹی جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے. پھر ایک حقیقت ہے، اگر لہجہ شائستہ رہے اور دلیل سے بات کی جائے تو چیف آف آرمی اسٹاف پہ یا عدالت پہ، چیف جسٹس پہ تنقید کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ بات اصولی کرنی چاہیے. ٹویٹ کا کیس اس پہ بنائیں گے تو میرا خیال ہے کہ عدالتیں اسے قبول نہیں کریں گے. دیکھیے پاپولیرٹی اس کی بڑھ رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. اس کے مخالفین بھی اس کے بعض نقطہ نظر کو، مثلا الیکشن میں دھاندلی کو تو سبھی تسلیم کرتے ہیں، ساری دنیا کا میڈیا تسلیم کرتا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں تسلیم کرتی ہیں، سروے کرنے والے تسلیم کرتے ہیں.
ایک گیلپ نہ کرے تو نہ کرے. مثلا مولانا فضل الرحمان کتنا بڑا واقعہ ہے. کبھی کسی نے اس کا اندازہ بھی کیا تھا؟ کبھی سوچا بھی تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا کو مکمل طور پہ کیا بند کر دیا جائے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، بہت مشکل کام ہے. بزنس اس پہ ہو رہا ہے. اخبار نویسوں کا تو گلا آپ گھونٹ سکتے ہیں، انہیں ڈرا بھی سکتے ہیں، لیکن بزنس کا کیا کریں گے؟ آج کی دنیا میں سوشل میڈیا کے بغیر کوئی بزنس نہیں ہو سکتا. بہت خرید و فروخت اس کے ذریعے ہو رہی ہے. مثلا ہم کتابیں خریدا کرتے تھے، گاڑی پہ بیٹھو، 1000 روپے کا پٹرول پھونکو اور 700 روپے کی کتاب خرید کے لاؤ. تو اب ہم ظاہر آن لائن کتابیں منگواتے ہیں. بڑی بے روزگاری پھیلی، بڑی. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو ایک سرگرم رہنما اظہر مشوانی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت چاہتی ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سپورٹر یا ان کے فیملی ممبرز کو اغوا برائے بیان کر کے بیان علمی لکھوائے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی کردار کے خلاف بات نہیں کریں گے، سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں گے. یہ ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گمنام یعنی انانیمس یا خود ساختہ نام والے اکاؤنٹ استعمال کریں. کیا وہ یہ چاہتی ہے؟ بہت بہت شکریہ. اس کی تو اتنی تفصیلات تھی، کچھ اور خبریں ہیں وہ میں الگ سے عرض کرتا ہوں.